ہمارا معاشرتی نظام اور بیویوں کے حقوق۔ ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پہ مرد حضرات کا تصور یہ ہے کہ حقوق تو صرف مرد حضرات ہی کو حاصل ہوتے ہیں، بیویاں صرف اور صرف خدمت کے لیے مرد حضرات کے نکاح میں آتی۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، اسلام میں باقاعدہ بیویوں کو بھی حقوق دیے گئے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک برتا جا رہا تھا، انہیں جانور سے بھی بدتر مقام دیا جا رہا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو باقاعدہ عزت و مقام دیا۔ کہیں پہ اس کو ماں کا تصور دیا، کہیں بیٹی کا تصور دیا، کہیں بہن کا، تو کہیں جو ہے نا وہ بیوی کا تصور دیا۔ اور صرف یہاں تک نہیں کہ یہ رشتے معزز بنا دیے، مکرم بنا دیے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اسلام نے باقاعدہ وراثت کے اندر انہیں حق دے دیا۔ تو اسلام میں باقاعدہ بیویوں کو بھی حقوق حاصل ہیں۔ ان میں سے 3 اہم حقوق جو بیوی کو حاصل ہیں۔ نمبر 1 کہ نان و نفقہ کا شوہر ذمہ دار ہوگا۔ بیوی کے کھانے پینے کے اخراجات، بیوی کے پہننے کے اخراجات، یہ تمام تر شوہر پہ ہوں گے۔ اسلام نے باقاعدہ شوہر کے ذمے لگا دیے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے ہم پر کیا حق ہے؟ بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، اور بد اخلاقی نہ کرو، اور ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤ، ان کے منہ پر نہ مارو۔ تو اسلام نے باقاعدہ طور پہ یہ ہدایات جاری فرمائی۔ تو اس میں پتہ چلا کہ بیوی کے اخراجات تمام تر شوہر پر ہوں گے۔ اس لیے تو اسلام شادی سے پہلے ہی دونوں خاندانوں کو باقاعدہ طور پر یہ ترغیب دیتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے احوال کو اچھی طرح جانچ لیں، جج کر لیں کہ شوہر کا خاندان باقاعدہ بیوی کے خاندان کے ہمسر ہونا چاہیے، کفء میں برابر ہونا چاہیے، دونوں ایک لیول کے ہوں، مالداری میں برابری ہونی چاہیے، عزت و مقام میں برابری ہونی چاہیے، دینداری میں برابری ہونی چاہیے، تاکہ یہ بیوی اس گھر کو جو چھوڑ کر آ رہی ہے، نئے گھر میں آ رہی ہے، آ کر یہاں اسے پریشانیوں کا سامنا نہ ہو، بلکہ اس کو ہر طرح کی وہی سہولیات جو اس کو میکے میں حاصل تھی، یہاں پر سسرالی خاندان کے اندر بھی اسے وہی سہولیات ملنی چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا اسلام نے جو بیوی کو حق دیا وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو الگ سے رہائش کے لیے گھر مہیا کرے۔ سیپریٹ ہوم کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی الگ سے اگر رہنا چاہ رہی ہے تو شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ باقاعدہ اسے گھر بنوا کر دے جہاں پہ وہ سہولت سے اپنی زندگی گزار سکے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ بیوی کو آ کر سسرالی خاندان کے ساتھ اجتماعی ماحول میں ٹھہرا دیا جاتا ہے، بیچاری کرتی رہتی ہے وہاں پر، اس کو نہ تو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ خلوت کر پاتی ہے، بے تکلف ہو پاتی ہے، وہ محبت، وہ الفت، وہ آپس میں ان کے ہاں ہم آہنگی جو ہونی چاہیے وہ وہاں پہ نظر نہیں آتی، اور نہ ہی وہ پیدا ہو پاتی ہے، کیونکہ ایک اجتماعی ماحول میں رہتے۔ تو بہرحال اجتماعی ماحول کے اندر بھی اگر بیوی کو رکھا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ ضروری ہے کہ سیپریٹ روم تو کم از کم اسے دیا جائے جہاں پر وہ بلا تکلف انداز میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزار سکے۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے شوہر کی کہ اس طرح کا سیپریٹ ماحول بیوی کو مہیا کرے۔ یقیناً یہ چیز ان کی محبت، الفت اور قربت میں معاون بنے گی۔ اور نمبر 3 حق جو اسلام نے بیوی کو دیے ہیں، اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ویری امپورٹنٹ فرام دیم، ان دونوں سے زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کہ شوہر ہمیشہ خوش اخلاقی سے بیوی سے پیش آئے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں،
فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ تو بیوی ایک ماتحت ہو کر، شوہر کی خادمہ بن کر یہاں پہ اس کے گھر میں آتی ہے، اپنا سب کچھ رشتے ناطے سب کچھ بھول بھلا کے یہاں اس کے پاس آتی ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہر طرح سے اچھے اخلاق سے اسے نوازے، اپنی محبت اپنی جو ہے نا وہ ہر طرح کے ان سے اس کو نوازے، کہیں بد مزاجی بد اخلاقی بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں حال یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کے اندر بے تکلفی بھی جو ہے نا وہ نہیں پائی جا رہی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنی تمام تر محبتیں آپ کی بیوی سے وابستہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں جب ان شرعی حدود کا خیال کریں گے تو یقیناً یہ ہمارا گھر یہ جو ہے نا وہ ایک جنت کا نظارہ پیش کرے گا اور ایک الفتوں کا جو ہے نا وہ مسکن بن جائے گا۔